آیت نمبر 229 کا پہلا حصہ ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق رجعی دو ہوتی ہیں۔ فإمساک بمعروف، دو کے بعد یا تو معروف طریقے سے اپنے پاس روک لے، اور تسریح بإحسان، یا پھر چھوڑ دے اچھے طریقے سے۔ یہ مفہوم عرض کیا ہے ان دونوں اس حصے کا۔ الطلاق مرتان، طلاق دو ہیں، فإمساک بمعروف، بس اس کے بعد روکنا ہے اچھے طریقے سے، اور تسریح بإحسان، یا چھوڑنا ہے احسان کے ساتھ۔ طلاق کا مضمون انتہائی اہم ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو مسائل کے اندر سمجھا جاتا ہے وہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اس بات کو انشاءاللہ 2-3 دنوں کے اندر کوشش کروں گا کہ بات ذہن میں اتر جائے۔ ابتدا سے چیز بہت آسان ہے، لیکن ہماری پہلی سے لے کر ماسٹر لیول تک کہیں بھی یہ چیزیں اور سمجھائی نہیں جاتی، سکھائی نہیں جاتی۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ نکاح کیسے کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں نکاح صرف حسن و جمال کو دیکھ کے کیا جاتا ہے۔ لڑکی اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، کیا کیا ہوا ہے جناب، کتنی تعلیم کی ہوئی ہے، یہ نہیں پتا کہ انسان بھی ہے۔ لڑکا کتنا ہے، یہ پڑھا لکھا ہے۔ ہمارے ایک استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ سے پوچھا کہ تم جو اس بچی کا نکاح شادی کر رہی ہو تو لڑکا کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ لڑکے کے 14 مربع ہیں۔ میں نے پوچھا ہے لڑکا کیسا ہے؟ اس کی کاغذ کی فیکٹری بھی ہے۔ میں نے کہا لڑکا کیسا ہے، انسان بھی ہے یا نہیں ہے، اس کو اخلاق بھی آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اگر انسان ہے تو جھونپڑی میں اچھا رکھے گا، اور اگر انسان نہیں ہے تو بنگلے اور بنگلور سے کسی نے نکاح تو نہیں کرنا۔ چنانچہ بتاتے ہیں کہ 1 سال کے بعد طلاق ہو گئی۔ نکاح کے اندر ہی ہم لوگ معیار کو نہیں دیکھتے۔ نکاح کے اندر ہمارے مشائخ فرماتے ہیں 3 چیزیں دیکھیں۔ نمبر 1 عقیدہ دیکھیں کہ جس عقیدے کے آپ ہیں اسی عقیدے کی آگے خاتون ہونی چاہیے۔ یہ جس عقیدے کی آپ کی بچی ہے اس عقیدے کا ہی لڑکا ہونا چاہیے، پہلی بات۔ نمبر 2 اس کے اخلاق دیکھیں کہ وہ اخلاق کے حساب سے کیسا ہے۔ اخلاق میں سب سے پہلی چیز غصے کا تیز تو نہیں ہے۔ نمبر 2 کن لڑکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، اس کی گیدرنگ کیسی ہے، اس سے اخلاق کا پتہ چل جائے گا۔ تو پہلی چیز عقیدہ کیسا ہے، دوسرا اخلاق کیسا ہے، اور تیسرا دین کے حوالے سے کیسا ہے۔ آپ کی بچی ہے تو اس سے اچھا ہو یا کم سے کم اس جیسا ہو، دین کے حساب سے یہ دیکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل آپ کی بچی سے کہے کہ میرے ساتھ بے پردہ ہو کے باہر گھومو، اور آپ کی بچی نے کبھی ایسا کیا نہیں ہے، اور اس قسم کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یا پھر کسی لڑکی کو دیکھنا ہے تو اس میں بھی دینداری دیکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کہے کہ میں نے فلاں ناجائز فنکشن میں جانا ہے، میری تو عادت رہی ہے، ہمارے خاندانی رواج رہے، اور یہ دین کے اندر لگا ہوا ہے اور اس سے برداشت نہیں ہوتا، پھر جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 بنیادی طور پہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ عقیدہ ٹھیک ہو، اخلاق اچھے ہوں، اور دینداری میں کیسا ہے۔ دینداری میں ایسا ہو جیسا کم سے کم آپ ہیں، یا جیسے کم سے کم آپ کی بیٹی ہے۔ تو بہرحال یہ نکاح کے حوالے سے بہت ہی اہم چیزیں ہیں، یہ 3 کم سے کم ان کو دیکھا جائے۔ اس کے بعد مزید شرائط ہیں کہ مشورہ کیا جائے، علاقے کے لوگوں سے پتہ کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد اس کے بعد نکاح ہوتا ہے۔ اور نکاح کے بعد برتن ہوتے ہیں تو اس میں رکھتے ہوئے اور اس میں سامان ڈالتے ہوئے آواز تو آتی ہے، کبھی مزاج نہیں ملتا، اور کبھی مزاج ملتا ہے تو دیر سے ملتا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھ لیا جائے کہ بھئی اگر ناچاکی ہوتی ہے تو سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنے کمرے کے اندر ہی اس کی اصلاح کی جائے، اپنے ہی گھر کے اندر اس کی اصلاح کی جائے۔ وہ ناچاکی آپ کے بستر سے باہر نہ جائے، آپ کے کمرے سے باہر نہ جائے، تیسری چیز آپ کے گھر سے باہر نہ جائے۔ تو یہاں پر ناچاکی ہو رہی ہے، اور ناچاکی میں سب سے پہلی چیز یہ ہے اس کو سمجھایا جائے۔ بطور مثال بیوی نہیں سمجھ رہی تو پھر اس کے ہاتھ کا کھانا نہ کھایا جائے،
اس سے اپنا بستر الگ کیا جائے. اگر اس کے باوجود نہیں معاملہ ہو رہا تو گھر کے بڑوں سے بات کی جائے. اگر پھر بھی معاملہ حل نہیں ہو رہا تو خاندان کے بڑوں کو بٹھایا جائے. اگر اس کے بعد بھی معاملہ حل نہیں ہو رہا تو پھر طلاق کا نمبر آتا ہے. تو اتنی دور جا کے طلاق کا نمبر آتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر سب سے پہلا لفظ طلاق کی دھمکی ہوتی ہے. یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. تو طلاق تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو اور بیوی کو الگ کرنے والی ہے، بلکہ طلاق دو خاندانوں کے اندر اور بچوں کو رسوا کرانے والی چیز ہے. بہرحال اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اسلام نے طلاق کا تصور دیا. یہودیت کے اندر طلاق کے اندر آزادی ہے. جب چاہو رکھ لو، طلاق دے کے جب چاہو طلاق دے کے فارغ کر دو، اور جب طلاق دے دی اس کے بعد جب چاہو واپس لے آؤ، رجوع کر لو. بھلے سے 100 طلاقیں دو، بھلے سے 2000 طلاقیں دو. یہودیت کے اندر یہ ہے. عیسائیت کے اندر طلاق کا تصور ہی نہیں ہے. جب ایک عورت سے شادی ہو گئی بس اب وہی ہے، اس کے علاوہ کسی دوسری سے نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی دوسری عورت کو بیاہ کے لے آیا تو یا تو اس کے ساتھ زانی ہوگا یا پہلی کے ساتھ زانی ہوگا. عیسائیت میں یہ ہے. اور ہندو مذہب کے اندر بھی طلاق کا تصور نہیں ہے. اور ہندو کے اندر اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. بطور اگر کسی کی مثال کے طور پر اولاد نہیں ہو رہی تو اب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے پاس بھیج دے، لیکن اس کو طلاق دے کے فارغ نہیں کر سکتا، اور وہاں سے ہو کے ایسی بے حیائی والی باتیں ہیں. تو یہ ہندو مذہب کے اندر اور اسلام کے اندر یہاں پر آ کے طلاق کا تصور آ جاتا ہے، جہاں پر میں نے آپ کے سامنے ابتدا سے باتیں رکھی. لیکن یہاں پر بھی جا کے شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ غصے میں طلاق نہ دے. ہمارے ہاں سب سے پہلی بات عام طور پہ طلاق غصے میں ہوتی ہے. یہ بات جان لے کہ غصے کے اندر طلاق کا لفظ زبان سے نہیں نکالنا. کچھ بھی ہو جائے غصے میں طلاق نہ دے. اور غصے میں طلاق دینا سخت ممنوع ہے کہ کوشش کر کے غصے میں طلاق نہیں دینی چاہیے. اس کے بہت نقصانات ہوتے ہیں. عام طور پہ لوگ غصے میں طلاق دیتے ہیں اور اس وقت پاگل بنے ہوتے ہیں. پھر مفتی صاحب کے پاس آ کے کہتے ہیں غصے میں ایسا پاگل ہو گیا، دماغ میں اندھیرا چھا گیا تھا اور کچھ پتہ ہی نہیں چلا میں نے زبان سے کیا بول دیا. بعد میں پتہ چلا بیوی نے بتایا کہ تم نے یہ کلمات بول دی ہیں، تو آپ بتائیں طلاق ہوئی یا نہیں. تو پہلے تو پاگل نہیں تھے، اب مفتی کے سامنے پاگل بن رہے ہوتے ہیں. مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. حجاج بن یوسف ہمارے استاد ایک واقعہ یہاں پر سناتے تھے کہ حجاج بن یوسف کسی گاؤں میں گیا، وہاں جا کے کسی سے پوچھا کہ بھٹک گیا تھا راستہ. حجاج کیسا آدمی؟ انتہائی ذلیل، انتہائی ظالم، اور بڑا پوری رات سناتا رہا واقعہ کہ اس کا ظلم یہ، اس کا ظلم یہ، اس کا ظلم یہ. تو جب صبح وہ جاننے لگا کہ مجھے جانتے ہو؟ میں کون ہوں؟ کہ نہیں. ادھر میں حجاج بن یوسف ہوں. تو اس کا تو سر پاؤں کانپ گیا. کہنے لگا کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہ نہیں. ادھر میں اس علاقے کا سب سے بڑا پاگل ہوں کہ مجھے مہینے میں 3 دن پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے. پہلا دن سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، میں اس میں بہکی باتیں کرتا ہوں. تو حجاج بن یوسف بہت زور سے ایسا اور اس کو چھوڑ دیا. پتہ چل گیا کہ ایک پاگل تو نہیں ہے. تو یہاں پر بھی لوگ عام طور پہ پاگل بن کے مسئلہ سامنے رکھتے ہیں. ایسا ہو گیا تھا، اب کسی طریقے سے واپس جڑ جائے، کسی طریقے سے معاملہ واپس چلا جائے. اور وہ معاملہ کیسے واپس جائے گا؟ چنانچہ غیر مقلدین کے پاس جاتے ہیں، مستقل زنا کرتے ہیں اور جانتے بوجھتے ہوئے یہ سب غلط کاری کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک بات یہ کہ غصے میں نہ دی جائے. اور دوسری چیز ہے کہ 3 طلاق نہ دی جائے. 3 طلاق دینا، اکٹھی 3 طلاق دے دینا حرام ہے، ناجائز ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اگر کوئی آتا تھا کہ میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو وہ اس کو کوڑے سے پٹائی کرتے تھے، کوڑے سے مارتے تھے. یہاں پر میں نے کہیں پڑھا تھا، ابو الحسن مکتبہ نشریات کی ایک کتاب ہے طلاق کا اسلامی نظام، اس کے اندر بڑی تفصیل سے انہوں نے بتایا ہے کہ اگر اسلامی نظام ہو تو بہتر ہے کہ یہ شکل لگائی جائے کہ جو شخص بھی 3 طلاق دے تو اس کی پٹائی کروائی جائے سر عام، کہ اس نے اسلام کا مذاق اڑایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے، یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں.
آپ نے فرمایا، آپ نے غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ نے فرمایا 3 سے تو تیری بیوی تجھ سے الگ ہو گئی ہے، باقی 97 کے ذریعے تو نے اسلام کا مذاق اڑایا ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں اکٹھی 16 17 طلاقیں دیتے ہیں تاکہ پورا بریسٹ لگے، کہیں سے بھی کوئی بچت کی گنجائش نہ ہو، اور پھر آ کے اس قسم کے معاملات کرتے ہیں۔ تو 3 طلاقیں ہرگز نہ دی جائیں۔ جب ایسا معاملہ ہے کہ دینا ضروری ہے تو 1 طلاق دے دی جائے، وہ بھی غصے میں نہ ہو اور اس قسم کا معاملہ نہ ہو کہ 3 اکٹھے نہ ہو۔ جب 1 طلاق دے دی تو اس کے بعد شریعت اجازت دیتی ہے کہ جیسے پچھلی آیت کے اندر 2 دن میں گزرا ہے کہ 3 قروء یعنی 3 حیض تک بیوی کو رکھے اور اس کے اندر سوچ وچار کرے کہ اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، کہ اپنے پاس رکھے تو اچھے طریقے سے رکھے، اور تسریح بِإِحْسَان، اگر چھوڑتا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑے۔ اس کا طریقہ بھی آگے آیت مبارکہ کے اندر دیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر آگے طلاق کا مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نمبر 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 غصے میں ہرگز طلاق نہ دے، اور نمبر 3 طلاق ہرگز نہ دے۔ تو شریعت نے بھی یہاں پر الطلاق مرتان، طلاق کی گنجائش 2 مرتبہ تک ہے، 2 مرتبہ کے بعد اگر تیسری مرتبہ کر دی طلاق تو پھر مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ آگے اس کی طریقہ کار دیا ہوا ہے۔ طلاق صرف 2 دفعہ ہے، جب 1 مرتبہ دی یا دوسری مرتبہ بھی دینی پڑی تو فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، پھر اچھے طریقے سے یا تو اپنے پاس رکھے اور تسریح بِإِحْسَان، پھر اس کو چھوڑ دیں۔ آگے مسائل ہیں انشاءاللہ۔